آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیومن رائٹس لا کا فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈیڈ بائی دا ہولی قرآن. فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈیڈ بائی دا ہولی قرآن. Fundamental rights are the basic rights which are also provided by the Constitution to the citizens of Islamic Republic of Pakistan. بیسک رائٹس کیا ہیں؟ دیکھو بچوں، ہم بیسیکلی ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور پرووائڈیڈ بائی ہولی قرآن. کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 4 اینڈ 8 to 28 یہ LLB 2 کے سلیبس کے لیے بہت اہم یہ آرٹیکلز ہیں. ان کو سب کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. کنسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک پاکستان بک، کنسٹیٹیوشن کی بک سے، جس میں ایکسٹینسو کمنٹری دی ہو، آپ نے ان کو وہاں سے اسٹڈی کرنا ہے. میں نے ان کو بریفلی اسٹڈی کرنا ہے، لیکن ان کے آرٹیکل وائز بتا دوں گا. وہ آرٹیکل ڈیٹیلڈ آرٹیکلز آپ نے ود کمنٹری بک سے پڑھنا ہے. کلاسیفیکیشن آف فنڈامنٹل رائٹس، اس میں آ جاتے ہیں پرسنل رائٹس. رائٹس ریلیٹنگ ٹو پرسنس. اس کے بعد آ جاتے ہیں ایتھیکل اینڈ مورل رائٹس. ایتھیکل اینڈ مورل رائٹس. اکنامک رائٹس. پولیٹیکل رائٹس. اور سوشل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس اکارڈنگ ٹو اسلام. اب اسلام میں جو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، جو قرآن کریم میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جن کا قرآن کریم میں ذکر بھی ہے، ٹو انہیریٹنس، ورثہ. جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو وارثین ہیں، جو اس کی پراپرٹی ہے، جو اس کی جائیداد ہے، وہ اس کے وارثین کو منتقل ہونی چاہیے. سینکٹیٹی آف لائف اینڈ پراپرٹی، کسی کی پراپرٹی اور لائف کو نقصان نہ پہنچایا جائے without adopting due course of law. Due course of law mean the procedure which is prescribed by the law. Protection of family. Family is the basic unit of our society or human race. اس کی پروٹیکشن جو ہے، یہ بھی ہولی قرآن کہتا ہے کہ اس یونٹ کی بھی پروٹیکشن جو ہے، یہ بھی ذمہ داری کس کی ہے؟ It is the responsibility of the state to protect the basic unit of society which is family. Equality and brotherhood of Muslims. بھائی چارے کی مثالیں ہمیں تاریخ میں بھی ملتی ہیں، جیسے انصار اور مہاجرین کا بھائی چارہ قائم کر کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال ہمارے لیے سیٹ کی. تو جو قرآنک رائٹس ہیں، جو قرآنک رائٹس اس میں ہمارے سلیبس میں ہیں، اس میں ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. برادرہڈ کا رشتہ قائم کیا جائے ود ان دا پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ دا مسلم ورلڈ. ایکویلٹی آف آل ریسز آرٹیکل 25 ہے. اور ایک میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں حاصل نہیں ہے ماں سوائے تقویٰ کے. اب ایکویلٹی آف رائٹس بیسیکلی وہاں سے شروع ہو گئی بات. اس کو انویزج کیا گیا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل 25 کی صورت میں، جس میں بالکل ویری کلیئر لکھ دیا گیا کہ جو ایکویلٹی آف آل سٹیزنز، قانون کی نظر میں تمام شہری جو ہیں وہ برابر ہیں، خواہ وہ کرسچن ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، کوئی بھی ہے، سارے کے سارے لوگ قانون کی نظر میں برابر ہیں اور ان کو ان اکارڈنس ود لا ڈیل کیا جانا چاہیے.
کائنڈ ٹریٹمنٹ ود سلیوز، غلاموں کے ساتھ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہمارا کائنڈ ہونا چاہیے، رحم دلانا ہونا چاہیے۔ رائٹ ٹو لائف، آرٹیکل 4 میں نے پہلے بھی بتایا کہ آرٹیکل 4 جو ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ رائٹ ٹو لائف، پراپرٹی، ریپوٹیشن، یہ آرٹیکل 4 میں ڈسکس کیے گئے ہوئے ہیں۔ ہر بندے کا بنیادی حق ہے کہ اس کی لائف کو پروٹیکٹ کرے۔ کون کرے گا؟ اسٹیٹ کرے گی تھرو اس کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز۔ بات کی سمجھ آ گئی جی؟ اس کو آرٹیکل 4 کو ایکسٹینسو ریڈنگ کے ساتھ بھی پڑھیں آپ۔ رائٹ ٹو پراپرٹی، آرٹیکل 23 آف کنسٹیٹیوشن پاکستان 1973، ہر بندے کا حق ہے کہ وہ بامطابق قانون پراپرٹی کو سیل بھی کر سکتا ہے، پرچیز بھی کر سکتا ہے، انہیرٹ بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی پراپرٹی کو وداؤٹ اڈاپٹنگ اینی لا، اینی ڈیول پروسیس آف لا، کوئی بندہ اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ فریڈم آف کانشیس، ہر بندہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، اس کو پوری آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے، اپنے جو اس کا مذہب ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اس کو آرٹیکل 20 ڈسکس کیا گیا ہے، آرٹیکل 20 پاکستان کانسٹیٹیوشن میں۔ فری ٹریڈ، آرٹیکل 18، آپ بائی لا بالکل فری ہیں کہ آپ کسی بھی لا فل چیز کی، لا فل آبجیکٹ کی آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، ان لا فل کی نہیں، لا فل آبجیکٹ کی، لا فل تھنگس کی آپ ٹریڈ لا فل طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ٹریڈ سے روکتا ہے تو کسی لا فل چیز کی ٹریڈ سے روکتا ہے تو پھر اس کے لیے ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں۔ رائٹ آف انہیریٹنس، جائیداد کی منتقلی، وراثتی منتقلی، جائیداد کی، وراثتی جائیداد کی منتقلی، وہ بھی ہمیں کنسٹیٹیوشن نے رائٹ دیا ہوا ہے کہ آپ جو جائیداد کی منتقلی ہے وہ ہوگی۔ فریڈم آف اوپینین، آرٹیکل 19، آرٹیکل 19 اور قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ ہر بندے کو اپنی رائے دینے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ آرٹیکل 19 اس کو ڈیل کرتا ہے، کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، کہ ہر بندہ اپنی آزاد رائے رکھتا ہے اور وہ اپنی آزاد رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ رول آف لا، all the people are equal before the eyes of law۔ اور اگر کوئی جج کرے گا، اگر کوئی جج کرتا ہے، حدیث مبارکہ کا ترجمہ بتانے لگوں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی فیصلہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو آپ اس کو جسٹ طریقے سے حل کریں گے، آپ امپارشل طریقے سے اس کو حل کریں گے، آپ کسی ایک پارٹی کی سائڈ کسی وجہ سے بھی نہیں لے سکتے۔ رائٹ ٹو ایکوالٹی، آرٹیکل 25، all the citizens are equal before the eyes of law irrespective of their color, creed, race, sex, etc۔ inviolability of homes، آرٹیکل 14B، یہاں پہ پابند کر دیا گیا جو ادارے ہیں مختلف، جو لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، کہ آپ گھروں کی جو چادر چار دیواری کا تقدس ہے اس کو پامال نہیں کر سکتے وداؤٹ اڈاپٹنگ ڈیو کورس آف لا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو 199 کی ریٹ ہوتی ہے، اس کے مطابق وہاں پہ ہم جاتے ہیں۔ پارٹیسپیشن ان پالیٹکس، اس کے ایکسٹینسو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں یونیورسل سفریج بھی آ سکتا ہے کہ آپ کو ووٹ کا حق ہے 18 ایئرس کے بعد، جب آپ کسی بھی ملک کے سٹیزن بنتے ہیں تو آپ کو یونیورسل سفریج کے تحت ووٹ ڈالنے کا حق ہوتا ہے، اپنی مرضی کے نمائندے چننے کا حق ہوتا ہے، اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز فارم کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، آپ کو پولیٹیکل مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں حصہ لینے کا بھی حق ہوتا ہے۔ فریڈم آف ریلیجن، آرٹیکل 20، آپ اپنی مرضی کا ریلیجن جو ہے اس کو پروفیس کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں بغیر کسی دوسرے ریلیجن کے لوگوں کو ڈسٹرب کیے۔ کنکلوژن میں آپ لکھ دیں گے کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، جو آرٹیکل 4 میں فنڈامنٹل رائٹس دیے ہوئے ہیں وہ ایبسولوٹ رائٹس ہیں، ان کو سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ آرٹیکل 8 to 28 جو آرٹیکلز ہیں ان کو آپ
بوقت ضرورت اسٹیٹ جو ہے وہ سسپینڈ کر سکتی ہے. اور قرآنک جو رائٹس قرآن نے ہمیں فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کیے ہوئے ہیں ان کو کسی بھی صورت میں سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ نے ان کو سسپینڈ کرنا ہے تو اٹ مینس یو آر ناٹ اڈاپٹنگ ڈیو کورس آف لا, یو آر بائسڈ. اگر آپ ان کو بھی فالو نہیں کرتے تو جب بھی وہ سسپینڈ ہوں گے تو وہ لا کے مطابق سسپینڈ ہو سکتے ہیں, ادروائز وہ رائٹ سسپینڈ نہیں ہو سکتے. یہ LLB 2 کی پہلی کلاس ہے ہیومن رائٹس لا.